काफ़ी दिनों बाद आज फिर दरवेश की महफिल सजी थी। पूरी दुनिया परेशान थी। लोग डर के मारे तेज़ी से फैलती अमवात पर बात करने से गुरेज़ा थे। एक कबूतर की तरह आंखें बंद करके समझ रहे थे कि वो बिल्ली को नज़र नहीं आ रहे। इसी खौफ के मुतल्लिक आज दरवेश से सवाल किया गया। दरवेश बोला, दुनिया में एक सूफ़ी आपको ऐसा मिलेगा जिसे कोई खौफ नहीं होगा। सूफ़ी, साधु, संत, फ़कीर आपको मुतमईन नज़र आएंगे। पूरी दुनिया सूफ़ी के इत्मीनान को खा कोई नाम भी दे, मगर वो मुतमईन व मसरूर रहता है। ऐसा फ़र्द भला किस बात से परेशानी और खौफ महसूस कर सकता है जिसे मौत जैसी पुरखौफ बात भी खौफज़दा ना कर सके। सूफ़ी मौत की दुआ तो नहीं करता, क्योंकि उसके नज़दीक ज़िंदगी एक खूबसूरत तरीन नेमत है। मौत मांगना कुफरान नेमत है, मगर मौत का आरज़ूमंद ना होने के बावजूद भी वो मौत का इंतज़ार ऐसे करता है जैसे किसी महबूब दोस्त की आमद के लिए कोई मुंतज़िर हो। वो हवास से मावरा दुनिया की झलक पा चुका होता है। मावराई दुनिया का हुस्न उसे इस मादी दुनिया के कैद खाने में दिल लगाने नहीं देता। अब मौत से बेखौफ होने वाला शख्स रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूली से खौफ व खदशात को भला कब खातिर में लाता है। दुनिया भर में घूम फिर कर देख लें, आपको एक भी बंदा ऐसा ढूंढने से नहीं मिलेगा जो मौत से खौफ का असीर ना हो। बाज़ाहिर वो खुद को जितना ही बहादुर ज़ाहिर करता फिरे, मगर उसके लाशऊर में मौत का खौफ बैद लर्ज़ा की तरह मुतहरिक नज़र आता है। इंसान के इसी खौफ से खेला जाता है, मगर मज़े की बात यह है कि मौत के खौफ से दुनिया का शिकार करने वाला खुद ही अपने इस खौफ का शिकार बना हुआ होता है। यानी शिकारी खुद शिकार बना फिरता है और उसे पता ही नहीं चलता। इंसान बड़ी समझदारी से खुद को बेवकूफ़ बनाए रखता है। ये सारी इंसानी जहन की करिश्मा साज़वी है। खौफ जहन की पैदावार है। रूह को ऐसे कोई अमराज लाहक नहीं। रूह तो बेखौफ होती है। रूह अमर रब्बी है। अमर रब्बी एक नूर है। एक नूर को भला कैसा खौफ व खदशा या फिर धड़का। दरवेश भी तो ये सारी बात जहन से कर रहा था। जहन को इस्तेमाल में लाकर जहन की नफ़ी करना, क्या ये खुला तजाद न था? क्या ये कंट्राडिक्शन न थी? इसी बात को महफिल में बैठे एक दोस्त ने सवाल की सूरत में पेश किया। दरवेश सवाल सुनकर चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी खामोशी थोड़ी तवील थी। संगत दरवेश के चेहरे के उतार चढ़ाव पर नज़रें जमाए हुए थी। फिर दरवेश के चेहरे पर एक गैर महसूस चमक उभरी और वो बोला, आपका सवाल इंतहाई अहम है। तसव्वुफ़ और अक्ली दुनिया में हमेशा से यही सवाल मौज़ूए सुखन रहा। आम तसव्वुर यही है कि तसव्वुफ़ फ़क्र या नूर विलायत अक्ल व खिर्द के ख़िलाफ़ है। इसी बिना पर गज़ाली ने अक्ल की नफ़ी करते हुए वजदान की अहमियत पर ज़ोर दिया था। बात अक्ल की नफ़ी की नहीं, बात अक्ल के इस्तेमाल की है। अब मेरी बात गौर से सुने। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने कल्बी बसीरत को बयान करने के लिए अक्ल को इस्तेमाल किया, मगर जहन में उभरने वाली बात महफिल में पेश नहीं की, बल्कि जहन को आप तक बात पहुंचाने के लिए एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया। आपने शायद गौर किया होगा, आपके सवाल के बाद मैं चंद सानियों के लिए खामोश रहा। संगत ने वाकई ये बात नोट की थी। दरवेश ने बात को जारी रखते हुए कहा, आपके सवाल पर एक रद्द-ए-अमल मेरे जहन में बार बार उभरता रहा। मैंने उस पर ध्यान ही न दिया, बल्कि अपने दिल की सरगोशी पर कान धरे रखे। दिमाग से दिल की तरफ मुतवज्जा होने के लिए मुझे चंद साअतें ज़रूर लगीं। मेरी तवज्जो, मेरा इन्हमाक गहरा हुआ तो मैं जहन से मुकम्मल तौर पर मावरा हो गया। मेरी पूरी तवज्जो दिल पर मरकूज़ हो गई। दिल में चलने वाले एहसासात को जहनी मॉनिटर पर उभरने दिया। मेरा मन जो रंग जहन पर बखेर रहा था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए। मैंने बस इतना सा काम लिया है जहन से। जहन को अपने
قلبی خیال کے بیان کا ایک ذریعہ، ایک ابلاغ اور ایک میڈیم بنا دیا ہے۔ دیکھیں، دل اور دماغ کو فطرت نے الگ الگ خصوصیات سے نوازا ہے۔ ذہن کا کام جمع تفریق ہے۔ ذہن فرق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذہن جتنی زیادہ تقسیمیں پیدا کرتا جائے گا، آپ اتنے زیادہ چلاک بنتے جائیں گے۔ درویش نے سنگت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے بارش کے دوران آسمان پر قوس قزح بنتی دیکھی ہوگی۔ سورج کی روشنی جب منشور سے گزرتی ہے تو ایک رنگ کی کرن 7 رنگوں میں بدل جاتی ہے۔ سورج کی کرن سفید ہوتی ہے، مگر منشور یا پرزم سے گزرنے پر یہ 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ سفیدی گم ہو جاتی ہے اور 7 رنگ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ انسانی ذہن اسی پرزم اور منشور کی طرح کام کرتا ہے۔ پوری دنیا، پوری کائنات ایک ہے، ایک مکمل بے عیب وجود ہے، یونیفائیڈ ہے، مگر ذہن انسانی اسے تقسیم کر کے دکھاتا ہے۔ دنیا کی ہولنس کو مختلف صورتوں میں بٹا ہوا دکھاتا ہے۔ اگر انسان گہرائی سے غور و فکر کرے تو انہیں صوفی کی بات کی سچائی معلوم ہو۔ دنیا کی تمام حدود اور تقسیمیں انسانی ذہن کی بنی ہوئی ہیں، مگر حقیقت میں کسی حد کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ حدیں افادی ہیں، ریلیٹیو ہیں، انہیں حقیقی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، مگر ان افادی حدود و قیود کا اپنا ایک فائدہ اور فریضہ ضرور ہے۔ یہ انسان کو ان حدوں سے ماورا کر کے ایک ہستی میں مٹ جانے پر ابھارتی ہیں، اکساتی ہیں۔ حدود کا یہ پھیلاؤ فطرت کی طرف سے ایک امتحان سمجھے، ایک آزمائش جانے۔ اس امتحان اور آزمائش سے جذبہ و عشق و مستی کے ذریعے گزر کر انسان وحدت کے سمندر میں اتر جاتا ہے۔ یہ جذبہ عشق و مستی ایک جز کو کل سے جوڑنے کے لیے بے چین و بے قرار کیے رکھتا ہے۔ یہ جذبہ انسان کے دل میں موجزن رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ جذبہ دل سے دماغ میں سرایت کر جاتا ہے۔ جب یہ جذبہ دل سے دماغ کی طرف محو پرواز ہوتا ہے تو انسان کو ہر طرف وجود حق کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ پھر بقول سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، ہک ہے ہوں ہک دی دم کو سکھ ہے، ہوں ہک دے جا جا ڈیرے، کیا اچتے کیا جھکے، یار فرید سنانن کیتے اے نسخہ ہک ٹکے۔ درویش نے کافی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا، اس زمین و آسمان میں ایک ذات الہی کے سوا کچھ نہیں۔ کائنات کے تمام مظاہر اس واحد ذات کا اظہار ہیں۔ یار کی پہچان کے لیے یہ ایک سمجھنے کا نسخہ بڑا اکثیر ہے۔ انسان خالی ذہن سے بھی غور و فکر کرے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ ہر شے ایک وقت مقررہ کے بعد فنا ہو رہی ہے۔ جسم آہستہ آہستہ مٹ رہے ہیں۔ یہ فنا در فنا انسان کو دنیا کی بے ثباتی اور عارضی پن کا احساس دلاتے ہیں۔ دنیا کی یہ بے ثباتی انسان کو بے ثبات دنیا سے ہمیشگی کی طرف راغب کرتی ہے۔ ہر انسان عارضی پن کی بجائے ہمیشگی کا انتخاب چاہتا ہے۔ اب بھلا دنیا میں کون ہے جو ہمیشگی کو پسند نہ کرتا ہو؟ یہاں کوئی بھی مرنے مٹنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی بھی بے ثباتی کا شکار ہونے پر مائل نہیں۔ یہاں پر صوفی اور دنیا دار کی سوچ ایک ہوتی ہے۔ دنیا دار بے ثباتی کے خوف سے بچنے کے لیے ریت پر مضبوط محل بنانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ریت کا یہ محل ایک ہی موج رواں سے لہروں کے سنگ بہہ جاتا ہے۔ مگر جو یہاں اس مقام پر صحیح دانش کا استعمال کرتے ہیں، وہ عارضی دنیا کے ساتھ چمٹے رہنے کی بجائے لافانی، دائمی اور ہمیشہ کی مسرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے دنیا دار اور صوفی کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ دنیا دار سیاہ تاریکی کو جہالت سے دور کرنا چاہتا ہے اور صوفی جہالت کے اندھیروں کو سچی مسرت سے روشن کرتا ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ صحیح دانش مند ایک سادہ لوح نظر آنے
والا صوفی فقیر سادھو سنت ہے یا پھر سراب کے پیچھے سرگرداں دنیا دار؟ اگر کسی دنیا دار سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یہ صوفی تو قدرے بے وقوف ہوتے ہیں، انہیں تو حدود و قیود کا پتہ ہی نہیں، ان کا کسی نظم و ضبط سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ صوفیوں کی دنیا تو دھند کی، مبہم، غیر واضح اور خواب جیسی کوئی شے ہے جسے حقیقت کی طرح واضح نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، درویش نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق دیکھتا ہے۔ غیر صوفی لوگ زہری آنکھ سے زہری قواعد و ضوابط دیکھتے ہیں، مگر صوفی فطری آنکھ سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ زہری قواعد اور ضوابط انسان کے اختراع شدہ ہیں، گھڑے ہوئے، مصنوعی اور جعلی ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے مادی خواہشات کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ان قواعد و ضوابط کا فطری و قدرتی ترتیب سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل ترتیب فطرت کے مظہر میں ہے، ستاروں کی حرکت، چاند، سورج اور زمین کی گردش، دن رات کی تبدیلی، موسموں کے تغیرات، زندگی کے مختلف مظاہر کے کھلنے میں ہے۔ ذاتی مفاد یا پھر نظریہ ضرورت یعنی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے پیش نظر تراشے گئے قوانین اندھیرے میں چلائے گئے ایک ٹیڑھے تیر کی مانند ہیں جو کبھی بھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پاتے۔ معلوم نہیں انسان کب تک تاریکیوں کو پرفریب سنہرے اجالے سمجھتا رہے گا۔ انسان اگر تاریکی کو ہی پرفریب اجالا سمجھتا رہے گا تو پھر مایوسی، نا امیدی، بے چینی، انتشار ذہنی، جسمی اور روحانی بیماریاں اور موت کے خوف کا یوں ہی اسیر رہے گا۔ اب انتخاب انسان کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو ذہن کو دل پر حاکم بنا کر زندہ لاش بنا رہے، اور پسند کرے تو دل کو ذہن پر حکمران بنا کر زندگی کے حسن حقیقی میں زندگی کو سکھ سے جیے۔ بہر کیف ذہن ایک اچھا غلام اور بیشتر سیاستدانوں کی طرح ایک بدترین حکمران ہی ثابت ہوتا رہا ہے۔ اب انسان اپنے دل اور دماغ میں سے جسے چاہے رہنما بنا لے۔ گفتگو کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ دل و دماغ کی حکمرانی پر غور و فکر کرتی محفل ٹیک کیئر اینڈ اسٹے بلیسڈ کہتی برخاست ہوئی۔